دیکھیے آپ لوگوں کو ہم نے دن کے حساب سے بتلائے تھے کہ ہر دن کے حساب سے ہمارے پاس ایک چیز ضرور رہے گی. تو آج کون سا دن ہے؟ قصہ. بدھ ہے اور قصے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ قصوں کے ذریعے یہ عبرت دینا چاہتے ہیں، یہ سبق سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو قصے ہوئے نبیوں کے ساتھ اس کا مقصد کیا تھا. جیسے ہر نبی کے ساتھ جو قصے پیش آئے ان قصوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہمیں ملے گی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے کیا کیا بولو؟ ایک درخت کا پھل کھایا. کیا کھایا؟ پھل کھایا. اب وہ پھل کھانے کی وجہ سے کیا ہوئے؟ اتنی سی نافرمانی ہوئی جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے اور ہمیشہ کے لیے پھر دنیا میں آئے اور دنیا کی ایک آباد کرنے کا ایک ذریعہ بن گئے. دنیا کیسی تھی بولو؟ دنیا ویران تھی. کیا تھی؟ اب ان کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہاں رکھا تھا ان کو؟ جنت میں رکھا تھا اور کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. لیکن شیطان نے جو غلطی کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایک خنث تھی کہ مجھ کو جو ہے آدم کی وجہ سے آج میں ذلیل ہوا ہوں. تو کیا غلطی تھی اس کی؟ شیطان کی غلطی کیا تھی؟ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. دیکھو ایک اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک سجدے کی وجہ سے شیطان زندگی بھر کے لیے اللہ کی لعنت کا شکار بن گیا اور ہم کہیں سجدے نہیں کرتے. اگر ہمارا بھی ایک سجدے پر پکڑ ہو جائے تو، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک نماز کے بارے میں جو سزائیں دیں گے اس وقت آدمی کہے گا کاش میں دنیا میں پوری نمازیں پڑھتا تاکہ مجھ کو. جن کو دنیا میں سزائیں کب سمجھ میں آتی ہے؟ کسی نے کوئی شرارت کیا تو اس کو جو ہے 100 پٹکے مل گئے. اگزامپل دے رہا ہوں میں. کتنے ملے؟ 100. اب اس نے کتنی غلطیاں کیا؟ 10 غلطیاں کیا ہے. تو ہر غلطی پہ اس کو کتنے پٹکے مل رہے؟ 10 مل رہے. تو 10 ملنے کے بعد جو ہے وہ بولے گا میں 10 ایک ہی کرتا تو اچھا ہوتا تھا. اس کو 10 ہی پٹکے ملتے تھے. ایسے 100 پٹکے اس کو 10 غلطی پر ملے گے. ایسے جتنے انسان نمازیں نہیں پڑھے گا اتنے اس کی سزائیں ہوگی. 2,88,00,000 سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک نماز پر 2,88,00,000 ہاں سال جہنم میں جلنا پڑے گا. ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھے ہم نے، تو عصر کی نماز کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ پوچھیں گے تم نے مغرب پڑھے تھے؟ مغرب بھی نہیں پڑھے تھے. تو پھر اتنی سزا دوبارہ جو ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اتنی سزا پھر پوری کرنا پڑے گی. تو انسان جتنے دنیا میں گناہیں کرے گا، جتنی اللہ کی نافرمانی کرے گا اتنی وہاں پر اس کو پچھتانا پڑے گا. اسے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ فرما برداری کرنا ہے. تو اس فرما برداری میں سب سے اچھی چیز کیا ہے بولو؟ نماز ہے. کہ اللہ کی فرما برداری جو نماز کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ باقی اعمال بھی کیا کرتے اس کے معاف کریں گے. یعنی باقی اعمال میں کمزوری رہے گی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے، درگزر کریں گے. اس کے اگزامپل کیسے دیتے ہیں بتاؤ؟ اس کا اگزامپل سمجھے کہ ہمارے گھر میں چاول پکتے. کیا پکتے بولو؟ چاول پکتے نا. تو چاول پکنے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب چاول پکنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو دم پر دینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دانے کو دیکھتے چیک کرتے ہیں. کتنے دانے کو؟ وہ پکا کہ نہیں پکا، دم پہ دینے کے لائق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو ایک دانے کو دیکھ کے پورے چاول کا فیصلہ کرتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ ایک نماز کو دیکھیں گے، ہماری اعمال میں نماز کو زیادہ دیکھیں گے. اور سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کا حساب ہونے والا ہے. جس کی نماز اچھی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب ہو گئی باقی سارے اعمال کیا ہوں گے؟ خراب ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو پوچھیں گے، ایک ایک عمل کو. نماز کے بعد پھر روزہ پوچھیں گے، روزے کے بعد پھر حج کو، زکوٰۃ کو، اللہ کے احکامات جتنے بھی ہے وہ سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ ایک ایک نمبر وائز پھر ساری چیزوں کا حساب ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. 5 انعامات ہیں 5 نمازوں پر. پابندی سے پڑھنے پر کتنے انعامات ہیں بولو؟ ہاں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے روزی کی تنگی کو دور کرتے ہیں.
آج روزی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ماں باپ کما رہے ہمارے، ابو جو ہے فورن میں، ابو جا رہے دکان پہ، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، وہ کما کے لا رہے، اس لیے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کل جب ہمارے اوپر جب باری آئے گی روزی کمانے کے تو پر پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ روزی کی تنگی، جو نماز کی پابندی کرے گا روزی کی تنگی کیا ہوگی؟ دور ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ کیا بولو؟ انعام کیا اللہ کا؟ عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ تیسرا کیا ہوگا بولو؟ تیسرا پل صراط پر سے اس کو بجلی کی طرح پار کیا جائے گا۔ پل صراط سمجھے؟ جہنم کے اوپر پل بچھا ہوا ہے، اس پہ سے ہر ایک کو چلنا ہے، جتنے انسان آئے نا دنیا میں سارے انسانوں کو اس میں چلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر سے جو نمازوں کی پابندی کرے گا اس کو بجلی کی طرح پار کریں گے۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا وہ سیدھے ہاتھ میں، جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا بہت خوش ہوگا کہ آج دیکھو میرا سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا ہے، اور یہ علامت ہوگی کہ وہ پاس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پاس ہو گیا۔ اور پانچواں انعام جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں ڈالیں گے۔ تو نمازوں کی پابندی پر یہ انعامات ہے، اور چھوڑنے پر کیا بولا میں نے؟ 2,88,00,000 سال ایک نماز پر سزا دی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ اچھا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت آسان ہے۔ کیا ہے بولو؟ کس کے لیے آسان ہے؟ ہاں، جو فکر کرے گا اس کے لیے آسان ہے۔ میں نے فکر کیا مجھ کو عصر کی نماز کے لیے جانا ہے، میری نماز ہو گئی۔ میں نے فکر کیا ظہر کی نماز پڑھنا تھا، میری ظہر کی نماز ہو گئی۔ فجر کی نماز مجھ کو پڑھانا ہے، یہ فکر ہے مجھ کو، تو مجھے پڑھانا بھی آسان ہو گیا، اور اللہ راستے بھی اس کے لیے کھولتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کیسے کریں گے؟ جیسے وقت ہونے سے پہلے ہم اس کی فکر میں لگے رہیں گے۔ میں کئی واقعات آپ کو بتا چکا ہوں، انسان کی نماز کی فکر پہ اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو نماز کی کیا کرنا ہے؟ ہم کو پابندی بھی کرنا ہے، فکر کے ساتھ کرنا ہے۔ فکر سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا قرآن کریم میں آیت ہے، اے ایمان والو نماز کو وقت پر پڑھو۔ نماز کو 5 وقت کی نماز کو وقت پر پڑھو۔ کیا مطلب؟ اسی ٹائم پر پڑھو، ایسا نہیں کہ چلو ابھی اذان ہوئے جائیں گے اور نماز چلی جاتی ہے۔ اکثر سستی شیطان کیا کرتا ہے، رکو اب بھی اذان ہوئی ہے، ممی اب بھی اذان ہوئی، رکو بعد میں جاتا ہوں۔ اب وہ اذان ہونے کے بعد نماز بھی ہو جاتی پتہ، تو اس سے نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرنا ہے کہ بھی اذان ہونے والی ہے، چلو وضو کر کے لو، فارغ ہو کے لو، واش روم جا کے آؤ۔ تو انسان اس طرح پہلے تیار ہو جائے گا تو اس کو نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کیا سبق ملا ہم کو؟ کہ ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں پھینکا، شیطان کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ بھی جنت سے ہکالا گیا، جس کو کہتے ہیں دھتکارا گیا، مردود قرار دیا گیا۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کے معنی دھتکارا، ذلیل کیا ہوا، مردود قرار دیا گیا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو آج کیا کریں گے ہم؟ آج سے نیت کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ وقت پر سمجھے؟ وقت سمجھتے ہیں؟ میں نے تم کو 5 وقت کی نمازوں کے ٹائمنگ بتایا تھا۔ فجر کی نماز کب شروع ہوتی ہے، اب کب ختم ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے؟ 5 وقت کی نماز کا ٹائم بتایا تھا تم کو۔ صبح صادق کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ ایک بار سورج طلوع ہو گیا نماز قضا ہو گئی۔ زوال کے بعد سے ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 3 گھنٹے رہتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جو 1.25 گھنٹہ رہتا ہے۔ کتنا گھنٹہ؟ وہاں سے پھر 1.25 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جو صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو یہ نمازوں کے ٹائمنگ کو دھیان میں رکھ کے ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون سی پڑھیں گے؟ پہلی ہاں، اس کے علاوہ بھی اور نمازیں تم کو بتلایا ہوں میں نے۔ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے،
اس کے علاوہ صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، استخارہ کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، کتنی نمازیں ہیں۔ آدمی اگر پڑھنا چاہے تو بہت ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فرض ہی نماز ہم سے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اب پابندی کریں گے انشاءاللہ۔